پشاور میں گھر کے لیے کھدائی شروع کی تو نیچے سے 2 منزلہ بنایا گھر برآمد ہو گیا۔ 150 سال پہلے تعمیر کیا جانے والا یہ گھر نمات خانہ کس کا تھا اور یہ کس حال میں ہے؟ یہ سکھ دور میں بنا ہے یا ارلی برٹش کہہ لے، 1849 کے بعد یہ گھر تعمیر ہوا تھا۔ فضل بھائی بتائیے گا، اس حوالے سے، اس عجوبے کے حوالے سے اتنے زیادہ فیمس ہو چکا ہے، اس بارے میں ذرا بتائیں، ذرا ہمارے ویور جانیں۔ اصل میں حقیقت یہ کہ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ پشاور میں اس طرح کے بہت سے اور گھر بھی ہے جہاں پہ بیسمنٹ ہے۔ یہ پرانا گھر تھا اور جو ان کا مالک تھا اس نے ایلیگلی مطلب اثر قدیمہ سے کوئی این او سی نہیں لی اور اس کو گرایا گیا، تو اس کے اندر سے تہخانہ نکلا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ تہخانہ ہے، تو تہخانہ تقریباً 1 مرلے کے رقبے پہ واقع ہے، یا اتنا جگہ انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے۔ یہ سکھ دور میں بنا ہے یا آپ ارلی برٹش کہہ لیں، 1849 کے بعد یہ گھر تعمیر ہوا تھا۔ اچھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے تقریباً 150 سال کے قریب پرانا ہے یہ؟ بالکل جی، اس کے آرکیٹیکچر سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں جو برکس، وزیر برکس استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو موٹر ہے یا اس پہ جو پلاسٹر ورک ہوا ہے، تو یہ بالکل ارلی برٹش یا لیٹ سکھ میں ہم اس کو پلیس کرتے ہیں کرونولوجیکلی۔ اچھا، یہ ایکسپلور کب ہوا ہے یہ بتائیں؟ کل پرسوں؟ یہ تو ہمیں کل پتہ چلے کہ ہمارا ایک ٹیم یہاں پہ واک کر رہا تھا، جو ریگولر کا وہ پیٹرولنگ ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ادھر سے لکڑی نکل رہی ہے، تو ان کو وہاں سے پتہ چلا اور وہاں سے یہ ایکسپلور ہوا۔ اچھا، آپ لوگ جو ہے نیچے گئے اور آپ لوگوں نے چیک کیا ہے یہاں پہ یہ کتنا پرانا ہے؟ جو سٹرکچر ہے اس سے یہ آیا ہے کہ یہ تقریباً 150 سال تک پرانا ہے، لیکن اندر جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے کل انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تقریباً 10-15 سال سے یہ بند پڑا ہوا تھا اور یہ قابل استعمال نہیں تھا۔ اچھا، اس کی مالکان کے بارے میں کون ہے، کہاں سے تعلق ہے ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جب ہم موقع پہ پہنچے تو یہاں پہ جو کنٹریکٹر کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سکھ کمیونٹی ہے، ان کی پراپرٹی ہے۔ ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی وسیم نام کا بندہ ہے اور پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ پراپرٹی ان کی ابھی تک ہمیں ہینڈ اوور نہیں ہوئی، تو ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہ یہ پراپرٹی سکھ کی ہے یا وسیم کی، لیکن وسیم کے خلاف ہم نے قانونی کارروائی کی ہے۔ اچھا، جب ایسی کوئی جگہ ایکسپلور ہوتی ہے کوئی ہسٹوریکل، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس کے جو آنر ہے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہم ایک نوٹس دیتے ہیں، کیونکہ اینٹیکوٹی ایکٹ 2016 سیکشن 44 کے تحت ان کو ہم پریزرو کرتے ہیں، اور فار دا کمنگ جنریشن کے لیے یہ ہم رکھتے ہیں کہ ان کو اپنی تاریخ سے روشناس کرا سکیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہاں پہ جو ہے آپ یہاں پہ گزرے بھی ہوں گے، تو کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ کچھ اس طرح ہے؟ یہاں پہ ایک سمپل دیوار ہوا کرتا تھا، لوگوں نے بھی بتایا، اور ہمارا جو فیلڈ انسپیکشن ٹیم تھا کہ یہاں پہ سنگل سٹوری تھی اور ایک دیوار تھا، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ تقریباً 10-15 سال سے یہ بند پڑا ہوا تھا، تو ایگزیکٹ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی تہخانہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کل جب یہ لوگ کام کر رہے تھے اور ہماری ٹیم یہاں سے گزر رہی تھی، تو ان کو پتہ چلا اور انہوں نے یہ رپورٹ کر دی۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ پشاور میں پہلے بھی 50-60 سال پہلے بھی اس طرح یہ اسٹرکچر، یہ چیزیں بن رہی تھی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، اس طرح تہخانے بنتے تھے؟ بالکل جی، یہ تو مطلب سکھ دور سے اور اس سے پہلے بھی ہندو دور میں، جہاں پہ مطلب مسلمان بھی نہیں تھے، تو یہاں پہ یہ تہخانوں کا، چونکہ گرمیوں میں یہ لوگ اندر رہتے تھے اور سردیوں میں یہ مطلب ہیٹنگ پروڈیوس کرتی تھی، تو اس لیے یہ ایک نیچرل اور کامن فینامنا ہے۔ ابھی بھی آپ محلہ سیٹین میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایسے کئی گھر آپ کو ملیں گے جہاں پہ تہخانے ہیں۔ تو اچھا، یہ جو ہے، کیا آپ مطلب اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کھدائی کے دوران یہ نکلا ہے یا یہ خود ہی کوئی چھت گر گئی ہے، یا کیا کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ بقول مالک کہ یہ ہم جو اس کے سپر اسٹرکچر تھا اس کو ہم گرا رہے تھے، تو اس کے اوپر ایک اور چھت تھی، وہ ہم نے ریموو کی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ تہخانہ آلریڈی ہے اور وہ قابل استعمال نہیں تھا، انتہائی محدود حالات میں تھا، اس کے متعلق تو انہوں نے اس کو ریموو کیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کارروائی ہوگی؟ اب چونکہ مالک نے پیشگی اطلاع نہیں لی، اور اس کے علاوہ تقریباً 2018 میں ہم نے 1800 کے اوپر گھروں کو نوٹس بھی دی ہیں اور پبلسٹی بھی کی ہوئی ہے تھرو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کہ اس قسم کے گھر جتنے بھی پرانے ہیں، چونکہ یہ ایک قومی ورثہ ہے، تو لہٰذا اس کو ٹچ کرنے سے پہلے آپ لوگ آثار قدیمہ سے پیشگی مطلب این او سی لوگے، پرمیشن لوگے۔ اگر کوئی نہیں لے گا تو اس زمن میں اینٹیکوٹی ایکٹ 2016 سیکشن 44 کے تحت پھر کارروائی ہوگی، تو یہی کارروائی اس میں بھی عمل میں لائی جائے گی،
اور ہم نے جو وائلیٹر ہے اس کے خلاف کابلی پولیس اسٹیشن میں درخواست جمع کی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی اور سیکشن 44 کے تحت کورٹ پروسیڈنگ ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو ہے آپ لوگوں کی تحویل میں رہے گی؟ یہ تو اب بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا ان کی حالت کو، اس کے لیے جو ہماری انجینئرنگ ونگ ہے یا ٹیکنیکل ونگ ہے پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور آگے پھر جو ہماری سینئرز ہے ڈائریکٹر صاحب ہیں تو وہ آگے پھر اس کے لیے لاہ عمل طے کریں گے۔ اچھا، ایک بار پھر آخر میں ہمارے ویورز کو اس عجوبے کے حوالے سے بتائیں کہ عجوبہ ہے یا نہیں؟ نہیں جی، یہ کوئی عجوبہ نہیں۔ آپ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں، جو آرکیٹیکچر کے فین ہیں اور شوقین ہیں، وہ آئے سٹی ہاؤسز اور پشاور میں بہت اندر شہر میں بہت سے پرانے گھر ہیں، وہاں پہ یہ تہھانے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔